محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا۔ کلام تاج الشریعہ ہے، دو تین شعر سماعت کر لیں۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور دم میرا نکل جاتا، ان کی آستانے پر دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، اور خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا،
کس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا۔ اشعار بہت زیادہ ہیں، بس مقطع سماعت کریں حضرت۔ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان الکریم کا مقدس مہینہ ان قریب ہی ہمارے آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو بھی اور آنے والے مہینے کو بھی ہمارے لیے، ہم سبوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے بابرکت بنائے، اور ہم تمام کو اس مقدس مہینے کی تمام تر سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو گفتگو چل رہی تھی قیامت کی کچھ نشانیوں کے حوالے سے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کے تعلق سے بھی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ الرحمن، حتی الوسیع حتی الامکان جہاں تک ہو سکے گا اسی موضوع اور اسی مناسبت سے گفتگو کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے، اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، آ کر رہے گی۔ آج غیر تو غیر کچھ مسلمان بھی اپنے اقوال سے نہ صحیح، اپنے کردار اور اپنے کریکٹر سے قیامت کے حوالے سے منفی انداز میں سوچنے کی اور لوگوں کو خیال و ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، کہ وہ واقعہ جس کا ذکر کیا گیا وہ ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا، یعنی قیامت آئے گی، آ کر رہے گی۔ اب اگر کچھ لوگ یہ کہیں، جیسے کہ غیروں نے کہا تھا، کافروں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو لا کر بتائیے، تو اب ان لوگوں کے لیے ان کے کہے پر قیامت برپا تو نہیں کی جا سکتی تھی، ہاں، مگر قرآن نے کہا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ پذیر ہوں گی تو سب دیکھے گا۔ جیسا کہ آج موت کے حوالے سے کوئی انکار نہیں کر پا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مشرب کا ہو، جیسا کہ آج وہ موت کے حوالے سے انکار نہیں کر پا رہا ہے، اسی طریقے سے جب قیامت آئے گی
لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نظارہ کریں گے تو اس وقت کوئی قیامت کا انکار نہیں کر پائے گا۔ اب ان لوگوں کے کہنے پر قیامت کو برپا تو نہیں کی جا سکتی تھی، مگر قرآن نے، حدیث نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ چیزیں آئیں گی، یہ چیزیں رونما ہوں گی، یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب ہے یا قیامت آنے والی ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ کو بیان ہوا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین تھر تھر کانپے گی جیسا کہ اس کا کانپنا ہے، اپنے بوجھ کو زمین سے نکال کر باہر کر دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو کچھ اس کے اندر ہے، مردے گڑے ہوئے ہیں، دفن کیے ہوئے، سب باہر آ جائے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا، لوگ کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ روئی کی گالوں کی طرح جو اڑ رہی ہیں، اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے رہی، زمین کو ہوا کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین ہر ایک کی خبر دے گی، ہر ایک کے حوالے سے بتائے گی کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے تھے، کس جگہ گناہ کیے تھے، گناہ کرنے کا انداز کیا تھا، کس کے حقوق کو تم نے مارا تھا، کس پر ظلم کیا تھا، کہاں پر زنا کی تھی، کہاں پر کس کو گالی دی تھی، کہاں پر کسی کو ستایا تھا، ہر ایک چیز کی خبر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبر دے گی، زمین بتائے گی کہ مولا تیرا یہ بندہ فلاں جگہ پر فلاں وقت پر اس گناہ میں ملوث تھا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، زمین خبر اس لیے دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اللہ کا حکم اسے آئے گا، اے زمین خبر دے، بتا تو صحیح کہ تیرے اوپر کس کس نے کیا کیا گناہ کیا تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو قرآن کہتا ہے زمین ہر ایک کی خبر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ہر ایک اپنے رب کی طرف پھیرے جائیں گے، اپنے کیے کرائے کو دیکھیں گے، جو اس نے کیا ہے، کیا 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 ہے، ہر ایک چیز کو وہ دیکھے گا، نظارہ کرے گا۔ پھر قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کی ہے تو اسے بھلائی نہیں جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، تو اس کا بدلہ بھی اسے ضرور ملنا ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید کے اس سورہ مبارکہ میں بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا گیا قیامت آنے والی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اب ہر مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جو قرآن پر ایمان رکھے وہ مسلمان ہے، جو قرآن پر سے ایمان ہٹا لے، انکار کر دے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اگر ایک مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے تو اسے یہ بھی اعتقاد، یہ بھی عقیدہ اسے رکھنا ہے کہ قیامت آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اب اگر قیامت آئے گی تو حال کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، جہاں قرآن میں، حدیث میں، اقوال علماء میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ کیا کیا نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا، زمین پھٹے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے،
حال یہ ہوگا اللہ اکبر، جب مردے باہر آئیں گے ہر ایک کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوں گے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ قیامت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کہا 1 سال ہے، 1 مہینے کا وقت ہے، 1 دن کا وقت ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے، 1 لمحے کا وقت ہے، 1 سیکنڈ کا وقت ہے۔ کیا پتا کہ کس سیکنڈ روح کب سے ادھر سے پرواز کر جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب روح تمہارے اندر اٹکلیاں اکھڑنے لگے، سانس اکھڑنے لگے، یعنی روح کے نکلنے کا وقت ہو جائے، ایسے وقت میں اگر تم توبہ کرو تو تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اس سانس کے اکھڑنے سے پہلے، دل کے دھڑکنے سے پہلے، روح کے قفصی عنصری سے نکلنے سے پہلے اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو تمہاری توبہ قبول ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حدیث پاک میں فرمایا گیا بندہ مومن جب توبہ کرتا ہے اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، رب فرماتا ہے میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ انسان گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی توبہ ادھر کی، ندامت کے آنسو بہائے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، عاجزی کا مظاہرہ کیا، ادھر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، میرا بندہ مجھے اپنا خالق و مالک سمجھ کر کے میرے در میں ہاتھ پھیلا کر کے مجھ سے کرم کی بھیک مانگتا ہے، اگر میں نہ اس کے توبہ قبول کروں، میں نہ اس کے گناہوں کو معاف کروں، یہ کس کی بارگاہ میں جائے گا، کس سے لو لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں توبہ کرنے کے تعلق سے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے اس کو سمجھایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابیوں ایک بات بتاؤ، کوئی انسان صحرا کا سفر کر رہا ہے، اس کے کھانے پینے کے خورد و نوش کے تمام تر اشیاء، تمام تر چیزیں اس کی سواری پر اونٹ پر لادا ہوا ہے، صحرا کا سفر کر رہا ہے، سفر کرتے ایک جگہ تھوڑی دیر کے سستانے کے لیے جو ہے سواری سے اترتا ہے اور ایک درخت کے نیچے ٹیکا لگا کر سو جاتا ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھا کہ اس کی سواری یعنی اس کا اونٹ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کے تمام تر زاد راہ کے سامان موجود تھے، خورد و نوش کے اشیاء موجود تھے۔ اب ایک صحرا میں اس کے سواری کا گم ہو جانا، پھر ایسی سواری کہ جس سواری پر کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہو اس کا گم ہو جانا گویا اس کے لیے موت ہے۔ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آدمی کہیں پھنس جائے تو پھر کسی بھی طریقے سے وہ اپنے مکان اپنے گھر کو آ سکتا ہے۔ پہلے کا دور تھا صحرا، جب بیابان میں انسان گھس جاتا تھا کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، نہ انسان نہ کوئی حیوان کچھ نظر نہیں آتا تھا، ایسے عالم میں اللہ اکبر اب اس کا اونٹ گم ہو چکا ہے، سواری گم ہو چکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس کی آنکھ کھلی، اب وہ پریشان ہے، کروں تو کیا کروں، کھانے پینے کے سامان اس میں تھے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، گویا موت قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے کرتے اسے اونٹ نہ ملتا ہے، تھک ہار کر اسی پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اب موت کا انتظار کرتا نظر آتا ہے، اب موت آنے والی ہے، اس لیے کہ نہ کھانے کے کوئی سامان ہے، نہ پینے کے کوئی سامان ہے، نہ کوئی انسان ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں کہ موت کے انتظار میں ہے، اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامان سواری میں جو تھے لدے ہوئے ویسے کے ویسے لدے ہوئے ہیں، سواری موجود ہے،
آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ اس انسان کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس انسان کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسے عالم میں اتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ اس کے زبان سے فرد خوشی کے نکلتے ہیں، خوشی میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کتنی خوشی اس بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ بے شک اسے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی گھنٹوں میں وہ موت کی آغوش میں جانے والا تھا، لیکن موت کی آغوش میں جانے کے بجائے اسے زندگی مل رہی ہے، وہ بڑا خوش ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مثال میں نے نہیں، یہ مثال میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، آقا کریم نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ اے لوگوں جانتے ہو موت سے بچ جائے کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو بندے کے توبہ کرنے میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں توبہ کے حوالے سے آج ہمارا معاشرہ، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا نا کہ 7 انسان وہ ہے جو میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، تو فرمایا اس میں سے ایک عادل حکمراں، یہی کہا تھا میں نے، ایک عادل حکمراں جو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، ظلم کرنے والا نہیں، انصاف کرنے والا۔ اور دوسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں وہ جوان کہ جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا نہ ہوگا، سب پریشان حال نظر آئیں گے، وہ جوان جس نے جوانی میں توبہ کی ہے، جوانی میں عبادت کی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آج ہمارے جوانوں کا حال دیکھیں، حدیث پاک میں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب جوان توبہ کرتا ہے، جب جوان توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، خوشی سے مراد اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جوان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا حبیب ہے۔ جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، جوانی میں توبہ کرنے والا۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ جوانی میں توبہ کرنا بوڑھے 1000 لوگوں کے توبہ کرنے سے بہتر اس جوان کی توبہ ہے۔ اللہ اکبر، بوڑھے 1000 توبہ کرے ایک طرف، ایک جوان توبہ کرے ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا، آقا کریم فرماتے ہیں وہ جوان بہتر ہے جو اپنی زندگی بوڑھوں کی طرح گزارے۔ بوڑھے جیسے کیسے کمزور ہو جاتے ہیں، عیاشیاں بہت کر لی، اب ذرا کمزور ہو گئے، اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، ہے نا، تو وہ جوان بہتر ہے جو اللہ اللہ کر دے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یاد الہی میں رات گزارے۔ آقا فرماتے وہ جوان، اس کی جوانی بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے کہ سب سے بدتر وہ بوڑھا ہے جو اپنی زندگی کو جوانوں کی طرح گزارتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں ہے نا، داڑھی سفید ہے، بال سفید ہے، مگر حرام کاریاں نہیں گئی۔ ہاں، داڑھی سفید ہو چکی ہے مگر ایک دوسرے پر ظلم نہیں گیا، داڑھی سفید ہو چکی ہے مگر کسی کے مال کو آج تک ہڑپنا نہیں چھوڑا، ہاں، برائی میں حرام کاریوں میں ملوث مبتلا۔ آج ہمارے معاشرے کا دستور بن چکا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہوں، ہاں، میں سبھی لوگ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ بچے بھی ہیں، ہر دور میں نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا
نمازوں کا وقت ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، باہر بیٹھے گفتگو میں بہبہ، فکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ جب تمہارے سر یا داڑھی کے ایک بال سفید ہو جائے سمجھ جانا کہ تمہارے جانے کی یہ پہلی نشانی ہے، موت کی یہ پہلی دستک ہے کہ تمہارے سر کے بال سفید ہو جائے یا داڑھی کے بال سفید ہو جائے، یہ پہلی دستک ہے موت کی، یہ موت کا پہلا فرمان ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے پہلا کھٹکا ہے، سمجھ جاؤ کہ اب جانا ہے، اب وقت آ چکا ہے، اب دنیا سے کچھ کرنا ہے۔ مگر ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہماری عمر 55 سال کی ہو چکی ہے، داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، سر کے بال سفید ہیں، مگر داڑھی کٹا کٹا کے ہم اپنی بڑھاپے کو چھپا رہے ہیں، جوان بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، ہاں؟ بالوں میں کالک لگا کر کے، بالوں کو کالا کر کے بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہم بوڑھے نہیں ہوئے ہیں۔ تم دنیا والوں کو بتا سکتے ہو کہ میں ابھی جوان ہوں، لیکن موت کے پیغمبر کو تم نہیں بتا سکتے کہ میں جوان ہوں۔ وہ تمہارے داڑھی کے بال کے داڑھی کاٹ لینے یا بال کے کالے کر لینے کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آئے گا، جب وقت آئے گا چاہے تم کتنی ہی داڑھی کو کاٹ لو، کتنے ہی بال کو تم کالے کر لو، جب وقت آئے گا تو وہ ضرور آئے گا۔ ان چیزوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جوان کی توبہ 1000 بوڑھے کی توبہ ایک طرف ہے اور ایک جوان کی توبہ ایک طرف ہے۔ آج ہمارے جوانوں کو دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں آپ، ہمارے نوجوان آج پٹھان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بے شرم گانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عیاشیاں دیکھیں آپ۔ پٹھان تو بریلی میں ہے نا، پٹھان بریلی میں بھی تو ہے نا، امام احمد رضا خان پٹھان تھے نا، ایسے پٹھان کہ جنہوں نے بتایا زندگی ایسی ہوتی ہے، اور جب زندگی کو ایسی بتایا تو آخرت کیسی ہوتی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مگر ہمارے نوجوان، میں نے جیسا کہ سنا لائن لگی تھی، ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، ہم جا کے بھر دیں گے، اس کو ہم آباد کر دیں گے، ہے نا؟ یہی سوچتے ہیں نا کہ بھائی فلاں لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے، اس کا مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ کوئی ایکٹر آپ اس کو صحیح طریقے سے مسلمان نہیں کہہ سکتے، صبح و شام ان کا حرام کاریوں میں اور شرک کفر میں ڈوبے لوگ رہتے ہیں، ان کے چکر میں ہم اپنی زندگی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اسے آباد کریں گے، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ جب نماز کے حوالے سے بائیکاٹ ہو رہی تھی تب تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مسجدوں کو بھر دیں گے، وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم اس کا رد عمل کریں گے، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ تب آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، تب آپ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تھا۔ ہم طریقہ بتا رہے لوگوں کو، دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے سینوں میں اسلام کی کتنی محبت ہے، وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم آباد کر رہے ہیں۔ یہ ڈھکوسلے بازیاں ان کو بتانا جن کے پاس تمہاری چل جائیں گی، یہ ان کو بتانا، ان کو دکھانا جن پر چل جائیں گی۔ دین تمہارے ڈھکوسلے بازوں سے نہیں چلتا، دین اعتقاد، عقیدہ، ایمان، اسلام، محبت سے چلتا ہے۔ عجیب معاملات ہیں ہمارے نوجوانوں کے، عجیب معاملات ہیں ہمارے، طریقہ اپنا رہا ہے غیروں کا، اور بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ جب پردے پر پابندی لگی تھی تو کیا تم نے اپنی ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی تاکید کی تھی؟ جب اسکول کالج کے بچوں سے کے منہ سے نقاب چھینے جا رہے تھے اس وقت تمہاری غیرت کہاں گئی تھی کہ چلو ہمارے گاؤں میں ایک مسلم لڑکیوں کا ایک ادارہ بنا دیں، یا جس گاؤں میں نہیں ہے اس گاؤں میں بنا دیں؟ اس میں تمہاری غیرتیں نہیں جاگی، لیکن پٹھان کا بائیکاٹ ہوا، تمہاری غیرتیں جاگ گئی۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کا خرابہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ اسلام کا درس نہیں ہے،
اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اتنی ہی محبت اگر دین سے ہے تو مجھے بتاؤ، آپ کے یاور میں چلن کر بتاؤ، اس مسجد کو بھر کر کے بتاؤ، دکھاؤ بھر کر کے، تو بتاؤ کہ ہاں تمہارے سینوں میں اسلام کی محبت ہے۔ باتیں بڑی بڑی لمبی لمبی آ جاتی ہیں آج لوگوں کو، پیٹ پیچھے بہت برائیاں کریں گے، سامنے تو ایسے کہ باپ رے باپ تمہارے سب سے بڑے چہیتے قریب قرب کے سینہ نکال کر باہر دیں گے، مگر وہی آدمی تمہارے پیچھے تمہاری برائیاں کرتا نظر آ رہا ہے۔ وہ سب سے بڑا خبیث النفس ہے، وہ سب سے بڑا خبیث النفس ہے جو پیچھے برائی کرتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ کس کی چاہ میں، کس کی توہ میں ہیں آپ؟ کس چیز نے آپ کو اللہ اس کے رسول کی راہ سے بھٹکا دیا؟ ایمان کو مضبوط کیجیے، ایمان کو مستحکم کیجیے، خیال کیجیے اپنے آپ کا، محاسبہ کیجیے، اپنے آپ کا جائزہ لیجیے۔ ہمارا طریقہ، ہمارا رویہ، اللہ اکبر، قیامت جیسے کہ میں نے کہا آنے والی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر بھلائیاں کی ہے نا، اسے برباد نہیں کیا جائے گا، اسے چھوڑا نہیں جائے گا، بھلائی ضرور ملے گی۔ اور ایک رائی کے دانے کا اگر آپ نے گناہ کیا ہے نا، ظلم کیا ہے نا، اس کا ہی بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، مگر ہم قیامت کے فراق میں پوچھ رہے ہیں قیامت کب آنے والی ہے؟ ہم تلاش میں ہیں قیامت کب آنے والی، کب آئے گی قیامت؟ وہ جو کفاروں کا طریقہ تھا، جو نے سرکار سے کہا تھا کہ قیامت لا کر کے بتائیے تو دیکھیں قیامت ہے کیا، ہم بھی تو ذرا جانیں۔ قیامت دیکھنی ہے، ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، دیکھو قیامت کسے کہتے ہیں، یہ تو جھلک ہے، یہ تو ہم کو اور آپ کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ سیریا کے مسلمانوں سے پوچھو، شام کے مسلمانوں سے پوچھو، لبنان کے مسلمانوں سے پوچھو، فلسطین کے رہنے والوں سے پوچھو، نیوزی لینڈ کے مسلمانوں سے پوچھو کہ قیامت کی جھلک ہے کیا، قیامت کہتے کسے ہیں، قیامت کس چیز کا نام ہے؟ آپ کو لگتا ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی؟ یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا قیامت کب آئے گی، وہ ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی سرکار سے پوچھ لیا ہے، صحابہ نے پہلے ہی سرکار سے پوچھا، اور سرکار نے ایک ایک کر کے ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ میں نے پچھلے جب کہا تھا شاید غالباً کہ کئی 23 نشانیاں تو صرف حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو حذیفہ ہیں، بہت سارے صحابہ کرام سے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے سرکار نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ لوگ بالکل نشچت رہیں، آج کیونکہ ایگزام ہے شاید اس لیے آج تقریر تھوڑی لمبی ہونی مجھے بتا دیا گیا ہے، اس لیے نہ لے کہ حضرت کب ختم کریں گے، آج مجھے بتا دیا گیا تھوڑی تقریر لمبی ہونی چاہیے، اس لیے ایک دم سنجیدگی کے ساتھ بات کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کی نشانیاں بتائیں، قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ملا کر بتایا، جب امانت ضائع ہونے لگے، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ امانتیں ہے نا، آپ کسی کو 100 روپے دے کے چلے جائیں، اس کو خرچ کرے گا، اس کو اپنے استعمال میں لائے گا، وہ بعد میں آئیں گے تو آپ سے کہے گا 2 دن اور رک جا، ایک کام میں لگا دے ہمیں، یہ خیانت ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے قوم، ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں؟ ہاں، پہلے کا زمانہ تھا، بادشاہ حکمراں جو رعایا کا مال ہوتا تھا اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اورنگ آباد میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانتے ہیں نا، ان کی تاریخ پڑھیں تو معلوم چلے گا، قرآن لکھ لکھ کر کے، ٹوپیاں بنا بنا کر کے اسے جو فروخت کرتے تھے، اور جو پیسہ آتا تھا اس پیسے سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے، بادشاہ وقت کا یہ حال رہا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ آقا کریم نے کیا فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگے سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کا ضائع ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ مطلب اس کی تشریح کر دیں، اس کو اچھے سے سمجھا دیں کہ کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب اقتدار پر، حکومت پر، لوگوں پر جب نااہل لوگ حکومت کرنے لگے،
جو جس چیز کا حقدار نہیں ہے وہ اس چیز پر بیٹھ جائے. کوئی حکومت کا حقدار نہیں ہے، بیٹھ جائے. کوئی گاؤں میں بڑا بننے کے لائق نہیں ہے، بیٹھ جائے. کوئی سجادہ نشین بننے کے لائق نہیں ہے، بیٹھ جائے. کوئی امامت کا مصلی کا حق نہیں رکھتا، مصلی پر آ جائے. یہ تمام چیزیں اس میں ہے. آ جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے. اب آپ دیکھ لیں اٹھا کر کے کہ ہماری قوم میں کس کس عہدے پر کون کون سے نااہل لوگ بیٹھے ہوئے. ہماری خانقاہوں کا نظام دیکھ لیں آپ. ہمارے خانقاہوں کا طریقہ دیکھ لیں آپ. آج بلا بلا کر کے مرید کیا جا رہا ہے، اور پہلے ایک مرید آتا تھا 10 سال تک اپنے پیر کی جوتیاں سر پہ رکھ کے گھومتا تھا، تب جا کر کے اسے اپنے حلقے ارادت میں لیا جاتا تھا. غلط بول رہا ہوں میں؟ آج صرف جیب بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج صرف اپنا دیکھا جا رہا ہے. کوئی کسی عہدے میں ہے، پھپھو کا بیٹا لگاؤ، خالو کا بیٹا لگاؤ، بھائی لگاؤ، چچا لگاؤ، بھتیجا لگاؤ. منسٹر ہے، پہلے اپنے والوں کو پوسٹ دو، اپنے والوں کو دو. خانقاہ میں ہے، میرے بعد میرا بیٹا ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ اس کا اہل رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، چاہے وہ نکما ہو، چاہے اسے پیری مرید کے بارے کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، مگر میرا بیٹا ہی. غلط تو نہیں بول رہا میں؟ امامت کے حوالے سے بھی جو امامت کے اہل ہیں، میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ امام کے تعلق سے بتائیے گا. امامت کے دو قسم امامت کے، ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبرا. اب امامت کبرا کا بھی ذکر نہیں ہوگا، امامت صغرا کے حوالے سے یہ جو مصلی پر امامت کی جاتی ہے، اس کا بھی اہل وہی رکھتا ہے جو اس کے لائق ہو. مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کے حوالے سے فکر نہیں ہے، اس کے تعلق میں سوچ نہیں ہے. یہ امانتوں میں خیانت ہے، یہ امانتوں میں خیانت ہے، یہ ظلم ہے. آقا کریم کیا فرمایا؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. سرکار کہا جب تم دیکھو کہ امانتوں میں خیانت کی جائے، امانتیں ضائع کی جائے، تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے. سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے. مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا یہ چیزیں آج ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے حضرت تم اپنے بارے میں بول رہے ہیں، ہاں میرے بارے میں بول رہا ہوں. اگر میرے اندر بھی کمی ہے، اس کا اہل میں نہیں رکھتا، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں. مجھے بھی حق نہیں کہ یہاں کھڑا ہوں. شریعت اسلام صرف مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، صرف مریدوں کے لیے نہیں ہے. اسلام جہاں مقتدیوں کے لیے وہی امام کے لیے ہے، جہاں مرید کے لیے وہی پیر کے لیے ہے، جہاں رعایا کے لیے وہی حاکم کے لیے ہے. سب کے لیے ایک سا برابر ہے. جب یہ چیزیں اپنے اندر ہمارے اندر آ جائیں گی نا، تو پھر وہ زمانہ یاد آئے گا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، مگر شیر کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ بکری پر حملہ کر دے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے امانتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا. ہم نے امانتوں کو جس حوالے سے دیکھنا چاہیے، جس نظریے سے دیکھنا چاہیے، وہ نظریہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سب باتیں صرف بتانے کی نہیں ہے، صرف اس کان سے سن کر اس کان سے نکالنے کی نہیں ہے. یہ بات اپنے اندر بٹھانے کی بھی ہے. کس چیز میں ہم لوگ مبتلا ہے کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، ہم تو مسجد کو آ رہے ہیں بھائی، ہم تو ٹوپی لگا لیے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، میرا باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں بھائی، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. قرآن کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کس گمان میں ہے لوگ ان یترکوا کہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ قرآن کہہ رہا، قرآن پر عمل تو ہے نا، قرآن پر ایمان تو ہے نا. احسب الناس، کس گمان میں ہے لوگ ان یترکوا چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، وہ جو کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا، اتنا کہنا کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا باپ مسلمان تھا، میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا، میں مسلمان ہو گیا، تو چھوڑ دیے جائیں گے؟ قرآن کہنا نہیں چھوڑے جائیں گے. اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، شریعت جس چیز کے تعلق سے آپ کو حکم دے رہا ہے، جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. سو گئے ہم لوگ،
ہم لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر حکومت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت کیا پھر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتل و غارت گری کرنا؟ میں نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ شریعت جس چیز کی اجازت دے رہی ہے بس وہی کرنا، آپ وہ کریں، آپ ان چیزوں کو ادا کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، ایمانی غیرتیں خود بخود آپ کے دل میں آ جائیں گی۔ جو آپ کی ہماری جو غیرت ایمانی مجروح ہو چکی ہے نا، اس کے اندر تازگی آ جائے گی۔ جب تازگی آ جائے گی نا تو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو بے پردہ نہیں دیکھ پائیں گے، ہاں، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے لوگوں کو بے نمازی ہوتا دیکھ نہیں پائیں گے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایسے نہیں کہا۔ یہ کب آئیں گی؟ جب آپ مضبوط و مستحکم ہو جائیں گے تب آئیں گے، جب آپ پختہ ہو جائیں گے تب آئیں گے۔ پختگی تو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم تو خود عیاشیوں کے بازار کو گرم کر رہے ہیں، ہم تو خود دھوکہ دھڑی میں مبتلا ملوث ہیں، ہم تو خود جو ہے دوسروں کے جو ہے حقوق کے حوالے سے جو ہے ہمارے قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارا خود کا تو حال یہ ہے کہ ہم خود گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کو کیا اس کی اصلاح کریں اور کیا اس کے تعلق میں بتائیں۔ یہ باتیں صرف اور صرف اس کان سے نکالنے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے۔ زندگی چند دن کی ہے، موت آ کر رہے گی۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے مالک کا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں فرض 70 فرضوں کے برابر قرار دیا گیا ہے، جس مہینے میں نفل فرائض کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور جس مہینے کی ہر ساتھ میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس، ہم سبوں کے پاس موقع ہے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، سر بسجود ہو جائے، مولا مجھے نہیں پتا کہ میری روح کب نکلے گی، مجھے نہیں خبر کہ مجھے کب جانا ہوگا، مجھے نہیں پتا، کیا پتا کہ میں عید کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، مجھے خبر نہیں ہے، یہ چند ساعتیں تو نے دی ہے، مولا صدق دل سے توبہ کرتا قبول فرما لے۔ اور توبہ جو ہے نا وہ صرف منہ پہ مارنے کا نام نہیں ہے، وہ صرف توبہ توبہ بولنے کا نام نہیں ہے، توبہ ندامت سے سر جھکانے کا نام ہے۔ جب تک تمہارے اندر اپنے گناہوں کے حوالے سے ندامت محسوس، شرم محسوس نہ ہوگی، تمہارا توبہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصح والی، سلنے والی، حضور نے فرمایا اس کے بعد سلنے والی۔ ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے اندر پھٹن آ گئی ہے، اب توبہ کرو کہ سل جائے، وہ بہتر ہو جائے۔ وہ توبہ کے ذریعے سے جس طرح کپڑا پھٹ جائے رفو کر دیتے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، سل جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو توبہ تمہارے گناہوں سے رفو کرنے کے لیے ہے، سلنے کے لیے ہے، گناہ ختم کرنے کے لیے ہے۔ ایسی توبہ کرو کہ اب تمہیں کسی گناہ کی طرف قدم بڑھانے کی بھی تمہارے اندر طاقت پیدا نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ اگر ایسی توبہ ہوگی تو وہ توبہ ضرور بالضرور قبول ہے۔ صرف منہ پہ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے، صرف زبان توبہ کر لینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ نام ہے اپنے گناہوں سے بالکل صحیح طریقے سے باز آ جانے کا، اب نہیں کرنا ہے، اب توبہ، اب گناہ نہیں کرنا ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے توبہ کے بہت سارے درجے بیان کیے، بہت سارے درجے اس کے بیان کیے کہ توبہ کا درجہ کیا ہے، کس کے بعد کیسا، کس کے بعد کیسا، کس کا کیسا، کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس میں، حقوق العباد، حقوق اللہ کے حوالے سے بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس مشکل ہے، ہم بس اتنا سوچیں کہ جس چیز سے ہم نے توبہ کیا، گناہ سے توبہ کیا، زنا سے توبہ کیا، اب زنا نہیں کریں گے، گناہ سے توبہ کیا، گناہ نہیں کریں گے، برائی سے توبہ کیا، برائی نہیں کریں گے، نماز کی طرف راغب رہیں گے، اس کے اپوزٹ میں کریں گے، نماز کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے، دین کے بھلائی کے لیے سرگرم رہیں گے، کام کریں گے۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں آ گئی تو انشاءاللہ الرحمن
آخرت بہتر ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ 7 لوگ انشاءاللہ پھر آگے کبھی زندگی وفا کے بیان کریں گے۔ ایک کا تو تذکرہ میں نے کر دیا، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، یاد الہی میں گزری، اور ایک اور سن لیں، وہ جوان جس کا دل اللہ کی یاد یعنی مسجد سے معلق رہا، جو مسجد سے جس کا دل لٹکتا رہا، یہاں کے بغیر چین نہیں مل پایا، باہر گیا تو بس دل میں ایک ہی خیال کہ مسجد کے اندر جاؤں۔ وہ ایسا انسان ہے جس کے تعلق سے آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر چینجنگ لائیے، بدلاؤ لائیے، تبدیلی لائیے، گناہوں سے باز آ جائیے۔ یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، کچھ نہیں رکھا ہے میرے دوست، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے۔ ایک دو اعلان کے تعلق سے حکم ہوا ہے۔ اعلان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اڑاوت سے آئے ہوئے ہیں، اڑاوت سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک محلہ، نیا محلہ جس میں تقریباً 200 گھر ہوئے ہیں، اس جگہ پر مسجد کی ضرورت تھی۔ تو ابھی کچھ لوگوں نے مل کر جو ہے وہاں پر ایک پلاٹ لیا ہے، اور جو ہے 2 لاکھ روپے کسی نے اس میں دیا بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے اور مدد کی ہے جن کو پیسہ پہنچانا ہے۔ تو رمضان کے پیش نظر جو ہے کل سے ہی جو ہے مسجد کا افتتاح بھی کیا جا رہا ہے، وہ پترے وغیرہ ڈال کر کے جب تک شروع کیا جا رہا ہے۔ تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس مسجد میں بورنگ کی بھی ضرورت ہے، جیسا کہ اس میں بتایا گیا، تو بورنگ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اہل خیر حضرات بورنگ وغیرہ کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرا سکتے ہیں، اور جو پترا لگ رہا ہے اس میں شاید ایک پترے کی قیمت 1200 روپے ہے۔ اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جو ہے، اپنے مرحومین کی اصحال ثواب کے لیے جو ہے تعاون کرتے رہیں اور کریں، اور ثواب دارین حاصل کریں۔ کچھ لوگ اڑاوت سے جو آئے ہیں وہ لوگ باہر کھڑے رہیں گے، آپ جو ہے تعاون کریں، سب نے حاصل کریں۔ صاحب کلام یہ کہ حضرت سید عبد القدیر بابا اور حضرت سید عبد النبی بابا قادری، ان دونوں کے عرس کے موقع پر بتاریخ 18 مارچ بروز شنیچر بعد مغرب ایک پروگرام رکھا گیا، جس میں مقرر حضرت علامہ شاکر رضا صاحب، حضرت علامہ رمضان صاحب کھنڈوا، رئیس احمد صاحب بھساول اور دیگر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں اور ثواب حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ 19 مارچ بروز اتوار دوپہر 3 بجے سے شاہی سندر کا جلوس حضرت سید عبد السمیع بابا قادری کے گھر سے نکلے گا، اور بعد عشاء جو ہے محفل سما کا پروگرام ہے۔ شرکت کریں اور ثواب حاصل کریں۔